اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین صدق اللہ العظیم۔ ابھی گزشتہ دنوں جو سیالکوٹ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک کمپنی کے مینیجر کو گستاخی کی وجہ سے مار دیا گیا، جلا دیا گیا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، کسی بھی نبی کی گستاخی اور توہین بہت بڑا جرم ہے، اور ہر مذہب کے اندر ان کے پیشوا، ان کے مقتدا، ان کے رہنما نبی اور رسول کی گستاخی یہ جرم رہا ہے۔ اور یقیناً اس مذہب اسلام کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی انتہائی سنگین جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بھی بڑی سخت اور کڑی ہے۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو اس کی سزا یقیناً جان سے مار دینا اور قتل کرنا اس کی سزا ہے، اور اس کے واقعات کافی زیادہ احادیث کے اندر موجود ہیں۔ جو حضور کی گستاخی اور توہین کرے اس کو تو دو ٹوک جواب خود رب ذوالجلال نے قرآن میں دیا ہے۔ باقی جس طرح اس کی سزا سخت ہے توہین کرنے والے کی، اسی طرح اس کا ثبوت بھی سخت ہے کہ جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ واقعی اس نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اس وقت تک توہین کرنے والے کو سزا نہیں لگ سکتی۔ اس کا پکا ثبوت اور پکا پروف کا ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ دنوں جو یہ واقعہ پیش آیا سیالکوٹ کے اندر کہ مینیجر کو جلا دیا گیا گستاخی کی وجہ سے، توہین کی وجہ سے، اس واقعے کے اندر ایک جو باریک بات ہمیں نظر آتی ہے، ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر اس واقعے کی آڑ میں مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلط باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ظالم ہیں، کہ دیکھو مسلمانوں نے یہ کیا کام کیا۔ کیا اس واقعے کی وجہ سے ہم تمام مسلمانوں کو غلط کہہ دیں؟ کیا اس واقعے کی وجہ سے نعوذ باللہ دین اسلام غلط ہو گیا؟ شریعت نے یہ ضرور کہا ہے کہ گستاخی کرنے والے کی سزا وہ سزائے موت ہے، وہ قتل ہے، لیکن کبھی بھی شریعت نے قانون کو خود ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ حکومت کا کام ہے۔ ہاں، عوام اتنا کرے کہ ثبوت کے ساتھ احتجاج کرے، ثبوت کے ساتھ عدالت میں بیان ریکارڈ کروائے، اس کے خلاف پرچہ کٹوائے، یہ کام عوام کر سکتی ہے۔ اگلا کام عدالت کا ہے کہ اس پر سزا لاگو کرے۔ اگر کوئی عدالت یا حکومت گستاخ رسول پر سزا نافذ نہیں کرتی تو اس میں ذمہ دار عوام نہیں، اس میں ذمہ دار عدالت ہوگی اور عوام اور حکومت ہوگی۔ عوام ذمہ دار نہیں، اس میں عوام گناہگار نہیں سمجھی جائے گی۔ عوام نے اپنا کام کرنا تھا، کر لیا، آگے حکومت کی ذمہ داری ہے۔ باقی اس واقعے کو بنیاد بنا کر کہہ دیں کہ مسلمان غلط ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، اور بعض تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر علماء کے خلاف، مولوی حضرات کے خلاف بول رہے ہیں۔ کیا کبھی پوری دنیا میں ایسا ہوا کہ جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، بھرے مجمع میں، مسلمانوں کے مجمع میں گاڑی اوپر چڑھا کر مسلمانوں کو رون دیا گیا، مسلمانوں کی پوری بستی کو جلا دیا گیا، مسلمانوں کو جلا کے راکھ کر دیا گیا؟ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پوری دنیا کے یہودی غلط ہیں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ پوری دنیا کے عیسائی غلط ہیں۔ اگر کوئی ایک مسلمان اس طرح کا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلط کہہ دیا جائے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اور دوسری ایک اور جو بڑی خطرناک بات اور ایک سازش جو اس واقعے کی آڑ میں نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو قانون بنا ہے 295C 295C کے نام سے جو قانون بنا ہے پاکستان میں کہ گستاخ رسول کی سزا وہ قتل ہے، دیکھو جی یہ قانون کیسا ظالمانہ قانون ہے، نعوذ باللہ کالا قانون ہے، کہ اس قانون کی وجہ سے دیکھو یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، لہٰذا یہ قانون کو ختم کرنا چاہیے۔
اور یہ مغرب کی طرف سے، یورپ کی طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ آواز ہی کیا، پورا پاکستان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، زور ڈالا جا رہا ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے۔ اور کئی سالوں سے یہ ہم آواز ان کی اور ان کی طرف سے دباؤ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بڑا دباؤ ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، اور اب اس واقعے کو بنیاد بنا کر اور زیادہ شور مچایا جا رہا ہے۔ دیکھو اسی قانون کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا قانون ختم ہونا چاہیے۔ کیا پتا ایک سوچی سمجھی سازش اور پلاننگ اور منصوبے کے تحت یہ کام ہوا ہو۔ بہرحال اس واقعے میں جو کچھ بھی ہوا اس شخص کے ساتھ، یہ بہرحال یہ مذمت کے ہی قابل ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، عوام کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت اور عدالت کی ذمہ داری ہے گستاخ رسول کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو عدالت کے پاس جائیں، حکومت کے پاس جائیں، مکمل ثبوت اور پروف کے ساتھ، پھر بھی عدالت ان کو سزا نہیں دیتی، ذمہ دار عدالت ہوگی، ذمہ دار حکومت ہوگی، اس کے ذمہ دار یا گناہگار ہم نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔